السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد رضوان سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ڈیجیٹل اسٹوڈیو۔ مسلم ڈیجیٹل اسٹوڈیو اسلام کی مستند تعلیمات اور اسلام کی تاریخ کے مستند واقعات آپ تک پہنچانے کا ضامن ہے۔ حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے تو آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس قبر والے کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، اس قبر والے کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ تو آپ کی دعا فوراً مسموع ہوئی، یعنی سنی گئی اور قبول ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قبر والے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے تمام ہٹا دیے گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبر والا شدید عذاب میں مبتلا ہے اور آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کافی غم زدہ ہوئے اور اپنے دست مبارک اٹھا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے تو ندا آئی کہ اے علی، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں یہ دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر رات کو یہ گناہوں میں مبتلا رہتا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور زیادہ غمزدہ ہوئے اور سجدے میں جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ عز و جل، اب میری عزت کا بھی سوال ہے، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، اور اگر تو میری لاج نہیں رکھے گا تو میں اس قبر والے کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ میری رسوائی سے مجھے بچا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا قبول فرمائی اور فوراً ندا آئی کہ اے علی، ہم نے آپ کے شگفتہ دلی کی وجہ سے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس قبر والے کو بخش دیا اور اس قبر والے سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے خواہ دن ہو یا رات ہوں، اور ہم روزے کے ساتھ ہوں یا روزے افطار کر چکے ہوں، ہمیں ہمہ قسمی گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔